بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا خالد قمر، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے پیچھے۔ ناظرین، آج وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کو ڈسکس کرنے کا پروگرام ہے۔ ان کی زندگی جو ہے اس کو آج ہم 4 حصوں میں تقسیم کر کے ان کا جو ٹوٹل کیریئر ہے اب تک کا، وہ 70-72 سال کے ہو چکے ہیں ان کے بقول، ان کو آج ہم 4 حصوں میں تقسیم کر کے ان کے حوالے سے ہی یہ پروگرام کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ پروگرام جو ہے وہ آپ پورا دیکھیں گے تو ان کو ان کی شخصیت اور ان کا جو کریکٹر ہے ان کے حوالے سے کافی ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ ویسے تو آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ خان صاحب کی کیا شخصیت ہے، لیکن ان کے حوالے سے جو سب سے بڑا جو ہے جس کے بارے میں لوگ بھی کہتے ہیں، وہ خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا خوش قسمت ہوں، خوش نصیب ہوں، اور یہ ان کی بات ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو خواب دیکھے، جو خواب آنکھوں میں سجائے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے وہ خواب پورے کیے اور ہر صورت میں پورے کیے۔ اس حوالے سے وہ خوش قسمت ہیں۔ لیکن اگر ہم ان کا اسی حوالے سے دوسرا پہلو دیکھیں تو جتنے وہ خوش نصیب ہیں اتنے ہی خود غرض بھی ہیں۔ ان کی خود غرضی اور خوش نصیبی ساتھ ساتھ چلتی آ رہی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ جیسے ہی انہوں نے اپنا، میں اس کو جیسے میں نے کہا کہ 4 حصوں میں تقسیم ہم کر لیتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم لمبی بات کروں، صرف اتنی سی بات ہے کہ ہم ان کے 17-18 سال کی عمر میں جب انہوں نے اپنا زندگی کا کیریئر کا آغاز کیا اور عملی زندگی میں قدم رکھا، وہ کھلاڑی کی حیثیت سے جلوہ گر ہوئے۔ 17-18 سال کا نوجوان پاکستان کرکٹ ٹیم میں آیا، شامل ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے پوری زندگی جو ہے وہ گزاری۔ اب ان کی اس زندگی میں اہم لوگ جو ہیں وہ شامل رہے، ان کو اس کرکٹ کی دنیا میں متعارف کروانے میں بڑے اہم لوگوں کا ہاتھ رہا، بڑا کردار رہا۔ ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اس کے حوالے سے بھی بتاؤں گا، اور یہ بھی کہ جیسے ہی وہ 17-18 سال کی کیریئر میں، حالانکہ ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ بہت اچھے کھلاڑی جو ہے وہ ابتدا میں نہیں تھے، لیکن ان کو چونکہ خوش قسمت تھے، خوش نصیب تھے کہ ان کو اپنے کزن ماجد خان کی جو ہے وہ سفارش جو ہے ان کے پاس تھی، تو اس حوالے سے وہ پاکستان کی ٹیم میں شامل ہو گئے۔ وہ ابتدائی طور پر کچھ کارکردگی نہ دکھا سکے، اس لیے کہ ابتدائی طور پر ان کے کچھ بھی نہیں تھے، وہ بہت اچھے کھلاڑی نہیں تھے۔ ان سے اچھے کھلاڑی موجود تھے لیکن ان کے پاس چونکہ سفارش نہیں تھی، لہٰذا وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں شامل نہ ہو سکے۔ اب جب ان کو جس بندے نے ٹیم میں شامل کیا، وقت بدلا، خان صاحب جو ہے وہ اپنا کیریئر شروع کر چکے تھے، کھلاڑی کی حیثیت سے وہ میدان میں آ چکے تھے، اور وقت جیسے جیسے گزرتا گیا اور یہ وقت آیا کہ خان صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہمارے آج کے جو وزیر اعظم ہیں، یہ اس ٹیم کے کپتان بن گئے۔ ٹیم کے کپتان کی حیثیت سے آپ یہ دیکھیں کہ وہ خوش قسمت انسان جو ایک کسی کے کندھے کے اوپر بیٹھ کر آیا، جو کسی کی سفارش سے آیا، کسی کی انگلی پکڑ کر ٹیم میں شامل ہوا، اور جس کی انگلی پکڑی ہوئی تھی ماجد خان، ان کے فرسٹ کزن، ان کو کپتان بنتے ہی ٹیم سے نکلوا دیا۔ یہ ہے ان کا ابتدا، ان کا ابتدائی کیریئر، اور اس کیریئر سے انہوں نے آغاز کیا، اور اسی حیثیت سے جیسے وہ اپنی حیثیت منوائی، انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے اپنے محسن کو چلتا کیا۔ جی ہاں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ ماجد خان کو شاید یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کا کزن جو ہے حضرت علی کے اس قول پر 100% صادق آتا ہے۔ تو صادق تو سے یاد آیا، صادق اور امین تو ہماری آج کی جو ہے نا سپریم کورٹ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے انہیں صادق اور امین قرار دے چکی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے اوپر یہ قول صادق آتا ہے کہ جس نے اسے کندھوں پہ بٹھایا اسی کو انہوں نے کندھوں سے اٹھا کے پٹخا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ خود غرضانہ جو ہے رویہ وہ اختیار کیا۔ تو ماجد خان کا جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو ان کا پوری کیریئر جو ہے وہ کھلاڑی کی حیثیت سے
اچھا برا جیسا بھی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، ہم اس پہ نہیں جاتے۔ اب اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں، بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ بے شمار ایسے لوگ آئے جو ان کے کیریئر میں ان کے ساتھ رہے، لیکن ان کے ساتھ جو کیا وہ بڑی لمبی تفصیل ہو جائے گی، ایک پروگرام پورا اسی میں لپٹ جائے گا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 4 میں نے حصے کیے ہیں ان کی زندگی کے، ان کو 1 بائی 1 جو ہے نا وہ نپٹا دوں۔ تو ہم ورلڈ کپ پہ آ جاتے ہیں۔ ورلڈ کپ جو ہے جس کو وہ اپنا پرائیڈ، اپنا فخر قرار دیتے ہیں، اس ورلڈ کپ میں جن لوگوں نے ہیرو کا کردار ادا کیا، مثال کے طور پر انضمام الحق، وسیم اکرم، عاقب جاوید میاں، ثقلین مشتاق احمد، مطلب ایک پوری ٹیم جو جان لڑا کر کھیلی، اور جب یہ ٹیم کامیاب ہوئی، وکٹری سٹینڈ پر پہنچی، اور وہ جو گلوب آپ نے دیکھا جو ورلڈ کپ 92 کا ورلڈ کپ پاکستان کا کے حصے میں آیا، جس میں کپتان کی حیثیت سے ایک اوسط درجے سے بھی کم جو ہے کارکردگی تھی ہمارے وزیر اعظم، آج کے وزیر اعظم اور اس وقت کے کپتان کی، وہ ٹرافی اٹھاتے ہی وہ ان ہیروز کو بھول گئے جن کی وجہ سے انہوں نے ٹرافی اٹھائی تھی۔ وہ چونکہ خود غرض جو ہمیشہ سے رہے ہیں، انہوں نے وہاں پہ بھی خود غرضی کا مظاہرہ کیا کہ جو بندہ کرکٹ سے ریٹائر ہو کر گھر جا چکا تھا، کسی کی سفارش پہ یا سنا ہے ضیاء الحق نے اس میں کردار ادا کیا تھا ان کو واپس لانے میں، اور وہاں بھی ایک فوجی کا ان کا کے پیچھے سنا ہے ہاتھ ہے ان کو واپس لانے میں۔ تو وہ جو ہیروز تھے ان کو زیرو کر کے خود ہیرو جو ہے نا وہ بن گئے، اور انہوں نے ان کا ذکر تک بھی کرنا گوارا نہیں کیا۔ یہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ یہ ان کا اختتام ہوتا ہے ان کے جو کیریئر کا کھلاڑی کی حیثیت سے۔ اب آگے آتے ہیں، انہوں نے فلاحی کاموں کی طرف توجہ دی، فلاحی کاموں کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے شوکت خانم اپنی والدہ کے نام پہ کینسر ہاسپٹل کا جو ہے خواب آنکھوں میں سجایا، اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کے بعد اس پاکستان کی عوام، بلکہ میں کہتا ہوں کہ صرف پاکستان کی عوام نہیں، جہاں جہاں کرکٹ کھیل جاتی ہے، جہاں جہاں اس کی پہچان تھی، اور اس میں کوئی اس میں شامل نہیں تھا کہ وہ کوئی مسلمان ہے، کوئی غیر مسلم ہے، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ عیسائی ہے، اس سے بالا تر ہو کر انسانیت کے لیے لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا، اور خاص طور پر پاکستان کی ماؤں بہنوں نے اپنی زیور جو اتار کر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے جھولی میں ڈال دیے۔ اور لیکن یہ جھولی سجنے سے پہلے ایک نام تھا اس وقت کے وزیر اعلیٰ نواز شریف کا، جنہوں نے شوکت خانم کینسر ہسپتال کے لیے وہ جگہ دی جہاں تختی کچھ عرصہ تک پہلے تک بھی وہاں پہ لگی ہوئی تھی، جو اب وہاں سے ہٹا دی گئی۔ تو انہوں نے اس عوام کے ساتھ جو کیا وہ عوام جانتی ہے، نواز شریف کے ساتھ جو کیا وہ نواز شریف اور نواز شریف کی فیملی جانتی ہے۔ یہاں پہ بھی خود غرضی کا جو ہے عنصر نمایاں ہے۔ ان کے یہ جو میں نے بتایا کہ کرکٹ کے بعد ان کا فلاحی کاموں کا معاملہ، فلاحی کاموں میں ان کے فیملی، اور سنا ہے کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کو جو تب اس بورڈ کا حصہ تھے، کینسر ہاسپٹل کے بورڈ کا، اس میں سے بھی ہٹا دیا تھا۔ جس بندے نے اپنی ذات اور نرگسیت کا اس حد تک شکار ہو کہ اپنے والد صاحب کو جو ہے وہ اس میں سے ہٹا دے، اس سے بڑا اور کیا آپ توقع رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا فلاحی کاموں کا معاملہ تھا۔ اب آتے ہیں ان کے سیاسی کیریئر کی جانب۔ جیسے ہی انہوں نے اپنا سیاسی کیریئر شروع کیا تو آپ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیں، جو ان کی جو 25-26 سال کی وہ اپنی سیاسی کیریئر یا جد و جہد کو کلیم کرتے ہیں، ان کی اس ابتدا میں جس بندے کا نے اپنا حصہ ڈالا وہ تھے حفیظ اللہ نیازی، معراج محمد خان، اور ایک لمبی لسٹ، یہاں تک کہ وہ نوجوان جو آنکھوں میں تبدیلی کے سپنے سجائے عمران خان کے پیچھے چل پڑے تھے، اور عمران خان جو ہیں وہ آگے آگے ہیرو کے طور پر ان کو لیڈ کرتے ہوئے، حالانکہ ان کی سیاسی جد و جہد میں کوئی کردار ادا انہوں نے نہیں کیا، ٹکے کی ان کی کارکردگی نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات کو وہ کہتے ہیں جی میں نے 22 سال کی جد و جہد ہے یا 27 سال کی جد و جہد ہے، جتنی بھی ہے اس میں وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا جد و جہد ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ
اس میں رہے، چلتے رہے اس سیاسی حوالے سے، لیکن لوگ ان کے ساتھ قربانیاں دیتے رہے، اور یہاں تک کہ جو سپنے سجائے ہوئے نوجوان تھے وہ آہستہ آہستہ پیچھے بھی ہٹنے لگے، اور جو بڑے نام تھے مراج محمد خان صاحب جو ان کے سیکٹری بھی رہے، اسی طرح ایس بابر وغیرہ جو ان کے ابتدا کے ساتھی ہیں، اور اسی طرح حفیظ اللہ نیازی، اور ایک لمبی فہرست ہے، وہ بھی لپٹ گئی، صرف خان صاحب جو ہے نا وہ اکیلے رہ گئے۔ خان صاحب چونکہ خود غرضی کا ہمیشہ سے نرگسیت کا شکار رہے ہیں، وہ خود کو میں سے آگے نہیں نکلتے، اور وہ نہیں جانتے کہ میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے، صرف اسی ذات کے لیے یہ میں بنی ہے، انسان کے لیے نہیں بنی۔ انسان کو کوئی اوقات نہیں کہ وہ میں کہے، لیکن چونکہ وہ میں کے ہمیشہ سے میں کے عادی ہیں، تو لہٰذا انہوں نے یہاں پہ بھی جو ان کے ساتھی تھے، جو ان کو یہاں تک لانے والے تھے، ان کو کٹ کیا اور خود میں کے طور پہ سامنے آ گئے۔ اب آتے ہیں ان کے حکومتی کیریئر، چوتھا جو پوائنٹ تھا، جو چوتھا لیکن سب سے اہم اور موجودہ جو ہمارا سیاسی اور انتظامی بحران کھڑا ہوا ہے، اس کو جو ہے نا وہ اس کے ساتھ اگر ہم ریلیٹ کریں گے، اس کے ساتھ ملائیں گے، تو جو ان کے پورے کیریئر کی جو پکچر ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان جو ہیں، انہوں نے 3 سال پہلے جب اقتدار سنبھالا تو ان کے اقتدار کے پیچھے بھی غلام گردشوں میں جو ہمارے اقتدار کی غلام گردشیں ہیں، وہاں بڑے کردار رہے، جو ان کو 2014 کے دھرنے سے لے 126 دن کا جو دھرنا تھا، اس کے فنڈنگ، اس کو وہاں پہ لانا لے جانا، سپورٹنگ، ٹرانسپورٹیشن، اور یہاں تک کہ بندے وہاں تک پہنچانے، یہ سب کچھ اداروں کی ذمہ داری تھا۔ اور جب بھی وہ 5 سال تک انہوں نے اس حکومت کا، نواز شریف کی حکومت کا ناطقہ بند کیے رکھا، اس میں خان صاحب کا کردار صرف اتنا تھا کہ وہ شام کو آ کے کنٹینر سے یا اپنے گھر سے آ کے کنٹینر کے اوپر خطاب کرتے تھے اور پھر گھر چلے جاتے تھے۔ پبلک تھی یا پھر جو ان کو سپورٹر تھے وہ صرف جو ہے نا وہ وہاں پہ رہے، اور انہوں نے 126 دن ان کا ساتھ دیا، اور اینڈ یہ ہوا کہ وہ بالآخر ان کی مدد سے پاکستان کی جو اقتدار ہے، وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے اس کا حلف اٹھانے میں کامیاب ہوئے، اور وزیر اعظم پاکستان بننے کے بعد ان کو ہمارے اداروں نے بے پناہ سپورٹ دی، اس حد تک سپورٹ دی کہ پاکستان کی 70-72 سالہ تاریخ میں اتنی سپورٹ کسی بھی وزیر اعظم کو نہیں دی گئی۔ ان کو آؤٹ آف دی وے جا کے ہمارے اداروں نے ان کو سپورٹ کیا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اداروں کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ان کے اداروں کے ساتھ کھیلنے کا جو نظام ہے انہوں نے آرمی چیف کے ایکسٹینشن سے جو ہے وہ شروع کر دیا تھا۔ تب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ انتظامی غلطی ہے، نئے لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں چل رہا اس لیے غلطیاں کر رہے ہیں، وہ بار بار سپریم کورٹ آ رہے تھے، جا رہے تھے، سمری کبھی وزیر اعظم ہاؤس اور کبھی ایوان صدر کی طرف جا رہی تھی، لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر ہمارے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کو کابینہ کے اجلاس میں بھی جانا پڑا، اور ان کو خود جو ہے نا وہ سارا اس معاملے کو لیڈ کرنا پڑا، تب جا کر یہ مسئلہ حل ہوا۔ اب ان کے ساتھ جو انہوں نے کیا، ان کی جگ ہنسائی کروائی، اس کے باوجود ادارے ان کے پیچھے کھڑے رہے۔ اداروں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ وہ ان کوئی بدنامی ہو رہی ہے، لوگ ان کے بارے میں کیا کہیں گے، دنیا ان کے بارے میں کیا کہے گی، پاکستان کے اس بارڈر پہ اور اس بارڈر پہ یا باقی جو دنیا ہے وہاں کا میڈیا کیا کہے گا۔ انہوں نے اس کو بھی نہیں محسوس کیا اور ان کے پیچھے کھڑے رہے۔ اب موجودہ جو صورتحال ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کے تعیناتی کے حوالے سے جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے، وہ تمام اب تک ان کے جو 70-72 سال کی جو زندگی ہے اس میں سے سب سے برا، بھیانک اور انتہائی گھٹیا کردار رہا کہ انہوں نے اس حد تک جو ہے اداروں کو رگید دیا، اور ڈی جی آئی ایس آئی کے تعیناتی کو لے کر ان کو اس قدر وہ جو ہے وہ ڈرٹی کر دیا، خراب کر دیا کہ ادارے خود جو ہے وہ پریشان ہیں۔
جو DGISI جنرل فیض حمید ان کے محسن قرار دیے جاتے ہیں، وہ اپنے اس احسان مند انسان کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں۔ ان کو کبھی ادھر لٹکایا جا رہا ہے، کبھی ادھر لٹکایا جا رہا ہے، کبھی ان کی سمری ان کا میرے حساب میں یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے ان کے آرمی چیف کے حوالے سے بھی ان کو کیریئر پہ انہوں نے سب سے بڑی جو ہے وہ ضرب لگائی ہے۔ یہ جو حرکتیں پچھلے کچھ دنوں سے جاری ہیں، ہو سکتا ہے آج یا کل، جیسے ہی ہو سکتا ہے یہ ہو چکا ہو میرے یہ پروگرام ریکارڈ کرانے تک، ان کا نئے DGISI کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہو جب یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہوں۔ لیکن اس کے پیچھے جو وہ کر چکے ہیں وہ جو ہے وہ گرد نہیں بیٹھے گی، اس کا نقصان اداروں کو ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی خان صاحب، ماجد خان، حفیظ اللہ نیازی، نواز شریف کے بعد قمر جاوید باجوہ اور اپنے محسن جنرل فیض حمید کے ساتھ وہ کر چکے ہیں کہ جو ان کا خاصہ رہا ہے۔ وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے مشہور تھے، انہوں نے خود کو ثابت کیا کہ وہ آج بھی اسی جگہ پہ قائم ہیں۔ ان کی خوش نصیبی اپنی جگہ، لیکن ان کی خوش نصیبی کی زد میں آئے ہوئے جو افراد ہیں یا شخصیات ہیں وہ تاحیات ان کو یاد رکھتی ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کی جو 70 سال کی یا 72 سال کی زندگی ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم کی۔ چاروں حصوں کو میں نے اپنے مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، کس انداز میں دیکھتے ہیں، مجھے اس کا فیڈ بیک دیجیے گا۔ تب تک اجازت۔